بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے متعلق فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یعنی ان کے دردناک عذاب کا سبب ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا۔ اسی بری عادت نے ان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ اگرچہ کفر اور نفاق بڑا جرم ہے، مگر ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا منافقین کی صفت ہے اور مومن کی شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ انسان کے سارے برے اخلاق میں سے سب سے زیادہ بری عادت جھوٹ کی ہے۔ یہ جھوٹ خواہ زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر ہو جائے، کیونکہ ہمارے اعمال کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ واقعہ کے مطابق ہو، اور جھوٹ ٹھیک اس کی ضد ہے۔ اس لیے یہ برائی ہر قسم کی قولی اور عملی برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان کے دل کے اندر کی بات سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ کوئی دوسرا کسی شخص کے متعلق اگر کچھ جان سکتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص خود اپنی زبان یا عمل سے اس کو ظاہر کرے۔ اب اگر وہ صحیح اور واقعہ کے مطابق بات جان بوجھ کر ظاہر نہیں کرتا بلکہ اس کے خلاف ظاہر کر رہا ہے تو وہ اپنے مخاطب کو فریب دے رہا ہے اور اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ جس طرح ہم اس دنیا کی چیزوں میں خوشبو اور بدبو محسوس کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اچھے اور برے اعمال اور کلمات میں خوشبو اور بدبو محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ فرشتے جو انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، وہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس طرح جھوٹ بولنے کے 2 نقصان ہوئے۔ نمبر 1، فرشتوں کو تکلیف پہنچی۔ نمبر 2، فرشتوں کا حفاظتی پہرا اس پر سے ہٹ گیا۔ فرشتوں کا حفاظتی پہرا اگر اللہ تعالیٰ مقرر نہ فرمائیں تو جنات انسان کا جینا دوبر کر دیں۔ لہٰذا جھوٹ سے بچیے، خواہ وہ بہانے کے طور پر ہو یا ٹال مٹول کر کے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں اور لوگوں کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے بچانے اور اس کے درست استعمال کے لیے یہ مسنون دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ اے اللہ، میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما۔ ناظرین، عموماً جھوٹ چھپتا نہیں، ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اگر حقیقت کھل جائے تو آدمی کی عزت باقی نہیں رہتی اور لوگوں کا اس پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ شریعت میں تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے روکا گیا ہے، اس لیے جھوٹ سے بچنے کی خود بھی کوشش کی جائے اور اپنے بچوں کو بھی اس بری عادت سے باز رکھا جائے۔ اس کے لیے چند مؤثر تدابیر ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔ ناظرین، گھر میں ایسی فضا قائم کی جائے کہ ہر کوئی اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ بچوں کے دل میں یہ ڈر نہ ہو کہ سچ بولا تو سزا ملے گی۔ ڈر سے اصلاح نہیں ہو سکتی، بلکہ بعد میں اکیلے میں اسے سمجھا دیں اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اس کے لیے دعا بھی مانگیں۔
والدین عملی طور پر ثبوت دیں کہ وہ جھوٹ بالکل نہیں بولتے۔ مثلاً دروازے پر جھوٹ کہلوانا کہ ابو گھر پر نہیں ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے یہ نہ کہیں کہ کھلونا لا دیں گے، چاکلیٹ منگوا دیں گے وغیرہ۔ اگر کہا ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کے اندر ضد کی عادت نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ اسے احساس ہوگا کہ جب کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو اسے پورا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جب گھر میں ایسی فضا بن جائے گی تو بچوں میں بھی جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔